یہ غبن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں آپ اس طرح کریں جس طرح اللہ فرماتا ہے، اور ایمان لیں اللہ پر، رسول پر اور اس نور پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ یہ کام کرنے سے تو بڑا ہی نقصان ہوتا ہے، بڑا ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں، آدمی کو اپنے مال تک محدود رہنا پڑتا ہے، جبکہ انسان کی رینج میں دوسرے کا مال پڑا ہوتا ہے، آدمی کو کوئی امانت دے جاتا ہے یا ویسے ہی انسان کی رسائی ہوتی ہے، یہ انسان رشوت لے سکتا ہے۔ اگر آپ کے راستے پہ چلے تو ادھر تو نقصان ہوتا ہے، بڑا ہی مسئلہ بنتا ہے، آدمی وہ نفع نہیں اٹھا سکتا، زندگی میں ساری چیزیں جو چاہتا ہے وہ کر نہیں سکتا ہے، بڑی ہی مشکل میں پڑا رہتا ہے۔ تو خدا کریم فرماتا ہے، ایک قسم کا کہنا یہ چاہتا ہے وہ کہ مصیبت میں انسان پڑا رہتا ہے۔ یہ سوال کا حصہ ہے کہ وہ انسان مصیبت میں مبتلا رہتا ہے، مشکلات میں پھنسا رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ادھر رخ کرے تو بھی آگے سے رکاوٹ، ادھر رخ کرے تو بھی آگے سے رکاوٹ۔ مثلا نقلی مال بیچے تو بڑا نفع کما سکتا ہے، نمبر 2 مال بیچے نفع کما سکتا ہے، جھوٹ کے ساتھ مال بیچے تو نفع کما سکتا ہے، اگر ایسا نہ کرے تو نفع کم ہو جاتا ہے۔ تو خدا کریم انسان کو دلاسا دلاتا ہے آیت نمبر 11 میں، اور فرماتا ہے کہ اے انسان تو یہ فکر مند نہ ہو، جو چیز ہم نے طے کی ہے وہی تمہارے پاس آنی ہے، اس سے زیادہ نہیں آنی۔ تو کوشش کر بھی تو حاصل کچھ نہیں ہونا ہے، تو حتیٰ جھوٹ کا سہارا بھی لے تو اگر تمہارے پاس 10 آنے ہیں تو 10 ہی آئیں گے، 20 آنے ہیں تو 20 ہی آئیں گے۔ یہ کہ تم اگر چوری کے ذریعے سمجھو کہ بھائی ارب پتی بن جاؤ گے، یہ نہیں ہوگا، یا ڈاکے کے ذریعے اتنے بن جاؤ گے، یا رشوت لے کر بن جاؤ گے، نہیں، وہ پیسے پہلے ہی ہم نے تمہارے پاس طے کیے ہوئے ہیں کہ تمہارے پاس آنے ہیں، صرف تمہاری بدنیتی کی وجہ سے تم اس کو چوری کے ذریعے حاصل کرتے ہو، تم اس کو رشوت کے ذریعے حاصل کرتے ہو، وہ تو پہلے سے تمہارے پاس آنے ہی ہیں۔ ہم نے جو تمہاری فائل سالانہ سیٹ کرتے ہیں اس میں وہ پیسے تمہارے پاس رکھے ہوئے ہیں کہ وہ تمہارے پاس آنے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ایک مشہور واقعہ آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ امام اولین و آخرین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک دفعہ کہیں سفر پہ موجود تھے اور ان کے پاس گھوڑا تھا، اترے، نماز کا ٹائم ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے اب جانا تھا مسجد میں، اور گھوڑے کو وہاں روکنا تھا۔ ایسے کوئی ظاہراً ان کے پاس آدمی ایسے نہیں تھا جس کو حوالے وہ کر سکتے، تو انہوں نے کسی کو بلایا وہاں اور کہا کہ تم میرے گھوڑے کا دھیان کرو اور میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو حضرت اندر مسجد میں چلے گئے گھوڑا اس کے حوالے کر کے، تو وہ بندے خدا اس نے جب دیکھا کہ بھائی وہ تو نماز میں مصروف ہے، کوئی ہے نہیں، اس نے اور تو زیادہ کچھ نہ کیا، اتنا کیا کہ گھوڑے کی زین اتاری، گھوڑے کو وہاں بندہ رہنا دیا، گھوڑے کی زین اتاری اور بھاگ گیا۔ زین بھی ضرورت ہوتی ہے گھوڑے کی، کہ گھوڑے پر سواری اس کی زین کے بغیر ممکن، سیڈل جسے کہتے ہیں، اس کے بغیر آسان نہیں ہوتی۔ تو حضرت جب باہر آئے دیکھا کہ گھوڑا تو موجود ہے لیکن زین موجود نہیں ہے، تو حضرت نے وہاں یہ جملہ فرمایا کہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب میں آؤں گا تو اس بندے خدا کو 2 درہم دوں گا، اس بنیاد پر کہ اس نے میرے گھوڑے کا اور سامان کا دھیان کیا ہے، لیکن وہ بندہ اس حلال کے 2 درہم کو چھوڑ کر میری زین کو لے گیا، تو انہوں نے وہ 2 درہم دیے اپنے ساتھ میں موجود کسی کو جو بھی تھا، یا جس کو بھی، یا بعد میں کہا کہ جا کے بازار سے زین خرید لاؤ۔ گیا وہ بندہ اور 2 درہم کی زین خرید کے لے آیا۔ تو وہ درہم جو حلال کے اس بندے کے پاس پہنچنے تھے، طے تھا، لیکن چونکہ بدنیت بندہ تھا، وہ حلال کے طریقے سے اس کے پاس نہیں پہنچے، بلکہ کیسے پہنچے؟ حرام کے طریقے سے پہنچے۔ جو لوگ جو بھی کماتے ہیں، مثال کے طور پر اگر رشوت کوئی لیتا ہے اور وہ بہت سارے پیسے بنا لیتا ہے، تو یقین اگر اس کو خدا پر ہوتا تو یہ پیسے جیسے بھی تھا اس کے پاس یہ پہنچنے ہیں، رزق کی صورت میں، حلال کی صورت میں اس کے پاس آنے تھے، لیکن چونکہ اندر سے وہ بندہ بدنیت ہے اور بد کردار ہے، اس لیے اس کو پہنچنے کا جو وسیلہ بنتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، حلال نہیں ہوتا ہے۔